السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بچے زندہ کیسے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کی مہمان نوازی کرتے بھی تھے اور مہمان نواز بھی تھے، اور آنے والے مہمان کی دعوت کو بھی ٹھکراتے نہیں تھے، بلکہ ان کی دعوتوں کو اٹینڈ کرتے تھے، دعوتوں پہ جایا کرتے تھے، دعوتیں دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور دعوت کا تحفہ دیا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اظہار محبت کا اظہار کیا۔ تو مقررہ وقت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعوت کو قبول کیا اور ایک وقت مقرر ہو گیا۔ مقررہ وقت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بہت زیادہ خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ باقی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر آنے کے لیے کہا، آئیے اندر تشریف لائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ صدقے جاؤں میں اس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پر جو عرش بریم پہ جاتا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی تشریف لے کے جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور کھانے پینے کا جو بھی نظام تھا کرنا شروع کر دیا۔ اپنی بیگم کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کھانے کا اچھے سے اچھا بندوبست کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکوان میں کھانے کا بندوبست شروع کر دیا۔ تو گھر میں ایک بکری کا بچڑا تھا، اس کو ذبح کیا۔ تو پکوان کھانے بنانے کا نظام جو بھی تھا شروع کیا۔ بکری کے بچڑے کو ذبح کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹوں نے دیکھا۔ تو ذبح کرنے کے بعد بڑے بھائی نے بولا، بھائی ادھر آؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاپا نے یا ہمارے والد محترم نے بکری کے بچڑے کو کیسے ذبح کیا۔ اسی اثناء میں چھوٹے بھائی کو لٹایا اور ذبح کر ڈالا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بچے نے دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ موقع پر چھوٹا بھائی انتقال کر گیا۔ اسی سلسلے میں اسی وقت اس کی والدہ، بچوں کی ماں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم محترم تھی، وہ دوڑ کر آئیں۔ کیا دیکھتی ہے کہ چھوٹا بیٹا ذبح ہوا پڑا ہے۔ بڑا ڈر کے مارے بھاگا اور چھت پر چڑھ گیا، اور اتنا خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ڈر کے مارے مکان کی چھت سے چھلانگ لگا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا بیٹا بھی موقع پر فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ سے مکمل طور پر ناواقف تھے۔ ان کی بیگم نے بڑی دلیری سے ان کا سامنا کرتے ہوئے ان چیزوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ روکا، اور کھانا بنانے کا کام بقیہ جو تھا پورا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیگم سے پوچھا، کھانا تیار ہے تو کھانا لایا جائے۔ کھانا دسترخوان پہ لگ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر جاؤ اپنے بچوں کو لاؤ، ہم سب مل کر بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچوں کو بھی ساتھ کھانے کھلانے کا شرف بخشا ہے۔ بھاگ کر گئے، بیگم سے پوچھا، بیگم بچے کدھر ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے یا فرمایا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر بچے کھانا کھائیں گے۔ بیوی نے دلیرانہ کام کرتے ہوئے کہا کہ بچے باہر گئے ہیں کہیں گھومنے، واپس آئیں گے تو میں بتاؤں گی آپ کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور فرمایا کہ بچے باہر کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے. آپ جاؤ، بچے جب آئیں گے یا بچوں کو لاؤ، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ سن کر گئے اپنی بیگم کے پاس. بیگم جاؤ، بچوں کو تلاش کرو، جہاں کہیں بھی ہیں بچوں کو لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. بچوں کی ماں کی یہ بات سنتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمام تر واقعہ بیان کر دیا کہ ایسے چھوٹے بچے نے، بڑے بیٹے نے آپ کو دیکھا تھا، ذبح کاٹ ڈالا. جو بھی مکمل تھا واقعہ اس کو بیان کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ جب فری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس طرح سارا ماجرا قصہ ان کو بتایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بچوں کو لے کر آؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بچوں کی لاشوں کو لایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور گردنیں کٹی ہوئی تھیں لاشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. تو اسی اثنا میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ جبرائیل، یا رب جلیل حکم فرماؤ، جاؤ میرے حضور کو بولو کہ ان بچوں کی خاطر دعا کرے تاکہ ہم اس کو زندہ کر سکیں. جبرائیل رب جلیل جی حکم فرماؤ، جاؤ میرے محبوب کے پاس، ان سے کہو کہ ان بچوں کی خاطر دعا کرے، میں ان بچوں کو تاکہ زندہ کر سکوں. جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بادب طریقے سے پیش ہوئے اور فرمایا اے حضور محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ ان بچوں کی خاطر دعا کیجیے تاکہ میں ان کو زندہ کر سکوں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے حق میں دعا فرمائی اور بچے دونوں زندہ حیات کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھایا. تو اس تمام واقعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہوتا ہے. تو اس طرح حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی وفات بھی ہوتی ہے اور دوبارہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زندہ بھی کیا جاتا ہے. نہ کیوں کر لوں نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ. صدق اللہ العظیم.